السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. حسب روایت یہ میں ویسے مذاق نہیں کرتا، سیریسلی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اللہ خان صاحب. آج 2 اگست روز پیر ہے اور آنے والے دنوں میں جو سیاست ہونے والی ہے، سیاست اس کانٹیکس میں ہے کہ عوام کو جو بے وقوف بنانے کے کانٹیکس میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کی ڈیٹ تھی، ڈیٹ یہ لڑکیوں والی ڈیٹ نہیں تھی، یہ عدالتی تاریخ تھی. اور رومانس ویسا ہی ہے ویسے. آپ نے اسد اللہ خان کی آواز سن لی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ رومانس اس طرح ہی ہے کہ کچھ طریقے ایسی باتیں ہیں، بڑا سیریس ایشو ہے. یاد رکھنا ہے ہم سب کو کہ نیب میں اور اے این ایف میں کے کیسز جو بنائے جاتے ہیں اس میں 60 سے 70% کے قریب کنوکشن ریٹ ہے. لیکن اے این ایف لگتا ہے اس میں پریشر میں آ گیا ہے. اے این ایف کی توجہ اس طرف نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ وزیر قانون رہے ہیں، ججوں سے بھی تعلقات، ججوں سے بھی واسطے، وکیل بھی رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے، وکالت نے کی، سیاسی وکالت زیادہ کی ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ عدالتی نظام پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. میں خود اٹھا رہا ہوں سوال اس پہ، اس کیس کو، اور جو نیب کے ججز تعیناتی ہیں اس پہ پہلے ذرا بات کرتے ہیں. اسد اللہ نے ہفتے والے دن ٹویٹ کیا تھا، جو کہ ہیئرنگ خود دیکھی تھی، اور وہ ٹویٹ بڑا پسند کیا گیا اور مجھ سے کئی سوال پوچھے جو کہ میں کورٹ میں موجود نہیں تھا. میں نے مناسب یہی سمجھا ایک تو اسد سے پوچھ لیتے ہیں. اسد، نئے جج صاحب آئے تھے، وہ ہوا کیا؟ حضرت تاریخ تو بتائیں ذرا. اس میں صاحب یہی تو مسئلہ کہ ہوا کچھ نہیں. فرد جرمائد ہونا تھی لیکن ہوئی نہیں. تو یہ 5-6 منٹ کی سماعت تھی. میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں. ویسے صاحب میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرتا ہوں، اور حیران میں اس بات پہ ہوں کہ شاکر حسن صاحب تھے مثال کے طور پہ پہلے این ایف کے جج. اچھا، اب اس پہ ایک وکیل صاحب کھڑے ہوئے رانا ثناء اللہ کے، اور وہ کہہ رہے ہیں جج صاحب یہ جو تاریخ آپ دے رہے ہیں نا، یہ تاریخ نہ دیں کیونکہ اس دن اس ڈیٹ پہ نا چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہے، تو رانا صاحب اس میں بزی ہوں گے. اب جج صاحب کو 2 سوال پوچھنے چاہیے تھے. ایک تو یہ کہ اس ڈیٹ پر جو میں دے رہا ہوں اس میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہیں نہیں، اسے ایک دن پہلے ہیں، جمعے کو ہیں، میں آپ کو ہفتے کو بلا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ایم این اے کا کیا کام ہے؟ چیئرمین سینٹ کو ووٹ دینے ہوتے ہیں سینیٹرز نے، ایم این ایز نے نہیں دینے ہوتے. ہاں، سینیٹرز نے ووٹ دینے ہیں. تو چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں رانا ثناء اللہ، آرگومنٹ دیکھیں جج صاحب کے سامنے وکیل آرگومنٹ کر رہا ہے کہ جی اس تاریخ کو رانا ثناء اللہ کو یہ تاریخ نہ دیں، تاریخ آپ 1 ہفتہ آگے لے جائیں. وہ پہلے 3 ہفتے کی تاریخ مل رہی تھی، لیکن اس میں کہا کہ اس کو 1 ہفتہ آگے لے جائیں کیونکہ رانا ثناء اللہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بزی ہوں گے. حالانکہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں رانا ثناء اللہ نے ووٹ نہیں ڈالنا، اور ان کی یہ پلی مان کر ان کو مزید تاریخ دے دی گئی. اچھا، ایک جب شاکر حسن صاحب کی ٹرانسفر ہوئی تھی اس سے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک ہیئرنگ میں جو اے این ایف کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جج صاحب روسٹر نکال کے دیکھیں، یہ 3 مہینے کی تاریخیں مانگتے ہیں، ان کو 1.5 مہینے کی تاریخیں مل رہی ہیں، اور جس طرح سے ان کو تاریخیں مل رہی ہیں اس طرح تو ان پہ فرد جرمائد نہیں ہو سکے گی. اور 2 سال سے، اور یہ مجھے یاد ہے کہ اے این ایف کے جو وکیل تھے جو اسلام آباد سے آتے ہیں، یہ نام ان کا میرے ذہن سے بھی نکلا ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی آ جائے گا ویسے ان کا نام، تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ آپ ڈیوٹی روسٹر نکال کے دیکھ لیں، یہ 2 مہینے کی 1.5 مہینے کی ان کو تاریخیں مل رہی ہیں، ان کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اور باہر جا کے یہ کہہ دیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ میرے خلاف تو کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو سکی اور میں معصوم ہوں. تو جب کوئی یہ کیس میں آئیں گے نہیں، کبھی فراد علی شاہ نہیں ہوں گے، کبھی رانا ثناء اللہ نہیں ہوں گے، کبھی ایسوسیٹ نہیں ہوں گے، کبھی ایسوسیٹ کہے گا کہ جی میرے وکیل ہائی کورٹ میں بزی ہیں اس لیے وہ سینئر وکیل نہیں آ سکے. تو اس طرح، اور اب ہمیں لگ رہا تھا کہ چلیں ان کی ٹرانسفر ہو گئی، نئے جج آئے ہیں، پہلی ہیئرنگ ہے، ذرا وہ اپنے کچھ تو مانگیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہوا. عام طور پہ پہلے ہیئرنگ میں ہوتا ہے کہ جی مجھے ذرا کیس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دیں، کیا کیا کب کیا ہوتا رہا، ذرا ایک اوور ویو مل جائے، اور اگر اس دن فرد جرمائد آج ہونی تھی اور نہیں ہو سکی اس کی کوئی وجہ تھی. اب آپ دیکھیں پیٹرن اگر آپ نوٹ کریں نا حضرت صاحب، وہ بالکل سیم ہے. آج فراد علی شاہ بھی نہیں تھے اور آج ملزمان بھی پورے نہیں تھے، اور کہا گیا کہ ایک ملزم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آیا. اب اگلی دفعہ کسی اور کی طبیعت خراب ہوگی
پھر جب دونوں کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو رانا ثناء اللہ کی طبیعت خراب ہوگی، جب رانا ثناء اللہ کی ٹھیک ہوگی تو فرحاد علی شاہ کی خراب ہوگی. یہ ایک پیٹرن ہے جو پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، اور اس پیٹرن کو آج بھی فالو کیا گیا، اور اس پر جج صاحب کی طرف سے کوئی اس طرح کے ریمارکس نہیں دیے گئے کہ جی اگلی تاریخ پہ لازمی فرد جماعت کرنی ہے، یہ کیس بہت ڈیلے ہو گیا ہے، 2 سال سے نہیں ہو سکا، ملزمان کو ہر صورت پیش کیا جائے، اس میں لازمی ہو، تاکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے مختصراً پوچھا کہ آپ کو کون سی تاریخ چاہیے، تو رانا ثناء اللہ کے وکیل نے کہا، ایسوسیٹ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ستمبر کی کوئی تاریخ دے دیں. اچھا، وہ ستمبر کی تاریخ طے ہوئی کہ وہ 4 تاریخ شاید بن رہی تھی، پہلا ہفتہ جو پہلا سیٹرڈے بنتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلا سیٹرڈے جو ہے وہ 4 تاریخ بنتا ہے، وہ لے لیں. تو رانا ثناء اللہ کے وکیل نے کہا نہیں نہیں، آپ ایسا کریں ایک ہفتہ اور آگے کر دیں، 11 کر دیں. تو جج صاحب نے کہا تو 11 لے لیں. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ سیٹرڈے کو ہوا تھا. اور یہ میں زیادہ پریشانی کی بات یہ کہ ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے کئی مہینے سے یا کہ یہ 1.5 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اگلی سماعت میں جو 11 ستمبر کو ہونی ہے اس میں کیا ہوگا. اسد آپ تو اکثر کورٹوں میں ہیئرنگ کرتے رہی ہیں، ڈینٹ یہ جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کو رانا ثناء اللہ کو مل رہا ہے، آپ نے ایسا کیس ایسا تو میرا شہباز شریف وغیرہ کو بھی ٹریٹمنٹ اس کو مل رہا ہے، یہ تو حقیقت کی بات ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے اپنا سپرنٹینڈنٹ جو ہے نا، یہ ہائی کورٹ کے ذمہ ہے. اب ہائی کورٹ کے جو جج جو سارے معاملے کو جا رہے ہیں، ہائی کورٹ کو میرا جانتا خیال ہے چیف جسٹس کو یہ سارا معاملہ دے کے یہ فائل منگوانی چاہیے اور اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے کے چلنا چاہیے. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو بالکل سپورٹ کر رہا ہوں، اور اس میں حیران کن بات ہے کہ یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہائی کورٹ جو بیٹھی ہیں، ہائی کورٹ کے جو جج باقاعدہ اس کو سپرنٹینڈنٹ کرتے ہیں، جن کے پاس یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی ہیں، انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے. یعنی وہ تو کسی نے کہ وہ تعلقات بتاتے ہیں، وہ محفلوں میں بیٹھے ہو نا رانا ثناء اللہ کہیں، وہ تو بتاتی ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز میرے ہاتھ سے طے ہوئی ہیں. یعنی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ افتخار چودھری سے رشتے داری تھی رانا ثناء اللہ کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور 104 ججز تعینات افتخار چودھری کے بارے میں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں، پریمیم لے رہے ہیں اس کا. یہ بات بالکل آپ کا دیکھیں زیادہ تجربہ ہے صاحب کہ شہباز شریف سے زیادہ پروٹوکول رانا ثناء اللہ کو کیوں مل رہا ہے، اور رانا ثناء اللہ کے کیا احسانات ہیں مجھے نہیں پتا کیسے ججز اپوائنٹ ہوا ہے. میں کسی جج کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ اس ہسٹری سے زیادہ واقف ہیں. لیکن میں 6-8 مہینے میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 8-10 مہینے سے مسلسل عدالتوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتی نظام سے لوگوں کی جو امیدیں وابستہ ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ بڑا ایک الارمنگ، عدالتوں سے اعتماد آپ کا کم ہونے لگ جائے خدا نخواستہ تو پھر آپ کہاں جائیں گے. اور اگر عدالتوں سے پر اعتماد آپ کو اٹھنے لگے گا تو پھر لاقانونیت اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ لاقانونیت ہوتا ہے. پھر لوگ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ انصاف لینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو، آپ دیکھیں کئی لوگوں نے اس لیے قتل کیا، کسی کو اپنے قتل کا بدلہ اس لیے لیا کہ جی مجھے پتا ہے اس کیس اس نے چھوٹ جانا ہے، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. اچھا، انکاؤنٹر کا بھی یہ کانسیپٹ ہے. پولیس کیوں مار دیتی ہے کہ جی اس نظام سے انصاف تو ملنا نہیں ہے. پھر لاپتہ ہونے والی جو بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جو دہشت گرد ہیں ان کو ایکسٹرا جوڈیشل ٹریٹمنٹ ہوا ہے، یا افراد لاپتہ ہو گئے، لاپتہ افراد کا بڑا معاملہ ہے. اگر یہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کانسیپٹ یہ ہو گیا جی ہمارا عدالتی نظام دہشت گردوں کو چھوڑ دیتا ہے تو ہم کیا کریں، کیسے اس معاملے کو ٹیکل کریں. تو عدالتی نظام کے میں ریفارمز لے کر آنا یہ بہت ضروری اور بڑا قدم ہے جو اس حکومت کو فوری طور پر کرنا چاہیے. اور حکومت اس میں پوری ذمہ دار ہے. ویسے اظہر صاحب، حکومت کا جو شیئر بنتا ہے نا تنقید کا، وہ اس پہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، نام بھیجے گئے اور وہ نام مسترد ہوئے، لیکن وزارت قانون ہے اس کو اس پر کوئی سٹیپ لینا چاہیے نا. اس کو کہنا چاہیے نام ہم مسترد کریں، آپ ہمیں 3 دن میں نئے نام بھجوائیں یا 1 ہفتے میں نئے نام بھجوائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں نیب کے ججز جو ہیں وزارت قانون نے وہ اپوائنٹ نہیں کیے. یہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے نام گئے ہیں، اگر وہ نام آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپوائنٹ ہونے چاہیے تو آپ متبادل نام مانگ کر اس پروسیس کو تو ڈالیں نا. وہ 4 مہینے جو ویسٹ ہو گئے ہیں جس میں ٹرائل ہی نہیں ہوا نیب کا، رانا ثناء اللہ کا، بینکنگ کورٹس میں، تو اس کا حساب وزارت قانون دے گی، لاہور ہائی کورٹ دے گی، کون دے گا اس کا حساب کون دے گا کہ یہ کیوں 4 مہینے کے لیے انصاف جو ہے وہ. اب دیکھیں
30 दिन में फैसला होना होता है नैब कोर्ट्स में, और 4 महीने तक जज अपॉइंट ना हो, तो कानून का मजाक तो कानून के इदारे उड़ा रहे हैं ना। अच्छा देखिए, यहाँ असल मैं एक बात आप तक बताना चाहता हूँ, मैं जो कुछ थोड़ा से हकाए या कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो कि हाई कोर्ट में मामला आसपास देखते रहते हैं, जो साबका चीफ जस्टिस जस्टिस कासिम खान साहब, उनका राना सनाउल्लाह या बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से बहुत, और अब तो बात आप खुल के इस तरह कर सकते हैं कि ये जजेस की जो हटाया गया ना, ये पूरा एक प्लानिंग के साथ हटाया गया, यानी एंटी नॉर्मल फोर्स के जज को भी उसी दिन हटाया गया, कोर्टों के भी तीनों जजों को असर किया, उनका टाइम पूरा था, और रीजन आज तक कोई नहीं आ सका, ना बता सका कि इन सबको तब्दील क्यों किया गया। अपने टाइम पूरा करते, टाइम ही नहीं हुआ था और उसका फायदा उन्हें क्या, अगर देखें उनका फायदा क्या हो गया, उन्हें फायदा हो गया कि हाई कोर्ट में जमानतें मिल गई, अदालतों में कि जनाब ट्रायल नहीं चल रहा, ट्रायल डिले हो रहा है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके पास एजेंसीज ने या बाकी लोगों ने ये उनको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो नए जजेस प्रपोज किए गए हैं वो मलिक अशरफ की तरह ऐसे जजेस प्रपोज किए हैं जो इनको एडवांटेज दे देंगे। ये खबर उन तक पहुंची और वफाकी हुकूमत ने इसीलिए इसको डिले किया कि वो चीफ जस्टिस साहब वो रिटायर हो जाए। अब मौजूदा नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं और बड़े ईमानदारी से और बड़े मेरिट पे देख रहे हैं, और आपकी बात में बहुत वजन है कि हुकूमत को इस मामले को अब सीरियस टेकअप करके मिनिस्ट्री को मौजूदा चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करके और उन तक दोबारा ये नाम देकर, ताकि ये प्रोसेस जो है वो तेज हो और ये चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और ये बड़ी तकलीफ से बात है कि नैब की अदालतों में मजाक हो रहा है, महीने महीने की डेट है, यानी आज अगर हम देखा जाए गालबन ये अप्रैल से मामला चल रहा है, मुझे जो याद पड़ता है मार्च या अप्रैल से, 1 अप्रैल नहीं है, 1 अप्रैल अप्रैल से 31 मार्च है, और आज हम 2 अगस्त तक पहुंच चुके हैं, यानी 4 माह तो आप अंदाजा लगा लें ये हो चुके हैं। और इसका कितना फायदा है, मौजें हो रही हैं, अयाशियां हो रही हैं, और बताया जाता है जनाब मेरे खिलाफ केस कोई नहीं, भाई केस तो चलने नहीं दे रहे, फर्द जुर्म नहीं आयद होना चाहिए, राणा सनाउल्लाह ने फर्द जुर्म नहीं आयद होनी, और ये सारे प्रोसेस में आपकी बात में बहुत वजन है। अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा, नैब के निजाम को सामने रखते हुए नैब कुछ तजावीज की गई थी कि नैब के कानून में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीजों को सामने रखते हुए क्या नैब के कानून में कुछ तब्दीलियां मुतवक्को हैं, होनी नहीं चाहिए? हाँ देखिए, जिन तब्दीलियों की हम बात करते हैं ना आज़ाद साहब, मसला ये है कि वो तब्दीलियां ज़ेरे गौर नहीं है, वहां पर कुछ और तब्दीलियां, जहां पर तब्दील होना है वहां पर कुछ और तब्दीलियां ज़ेरे गौर हैं कि जी ये 90 दिन का रिमांड खत्म करें, ये जो इख्तियार है ना आपके पास कि वो किसी शख्स को चाहे तो किसी भी मरहले पर गिरफ्तार कर ले, ये खत्म करें। यानी तब्दीलियां अपने तौर पर, हम तब्दीलियों की बात कर रहे हैं कि नैब का की जो यानी कि जो मुल्जमान हैं उनकी एग्जीक्यूशन, उनका प्रोसेस, उनका ट्रायल, वो स्पीडी ट्रायल हो, वो जो खामियां और कमजोरियां हैं वो दूर हों, गवाहान की स्टेज पर जो कमजोरियां हैं वो मामला को दूर हो। तो हम तो ये बात करते हैं ना कि नैब की एफिशिएंसी में इजाफा किया जाए, लेकिन जहां पर ये तब्दीलियां होनी है, मसला यह है कि कानून 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए, आपको वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इस पे कानून में तब्दीली लानी होगी, जो इसमें मुतासरीन हैं या बेनिफिशरीज हैं या वो इसके फरीक हैं, वो इस तरफ आते ही नहीं है, इस तरफ बातें नहीं करते। तो मैंने जो कहा ना कि देखिए मैं कभी भी मायूसी की बात नहीं करता आज़ाद साहब, ना करनी चाहिए मुझे और आपको, लेकिन मसला यह है कि जब इतनी तेजी के साथ सूरत हाल इस तरफ को जाएगी तो लोग मायूस होते हैं। आपको क्या कमेंट करते हैं लोग, कहते हैं और जी यहाँ कुछ नहीं होना, और जी यहाँ छूट जाना इन्होंने, और राणा सनाउल्लाह छूट जाएगा, और जी देखना शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई चीज साबित ही नहीं होगी, देख लेना शहबाज शरीफ से कोई पैसे नहीं निकलेंगे और इन्हें कुछ नहीं देना और ये नहीं गिरफ्तार हो सकते। देखिए अब मसला यह है कि अगर ये लोगों की परसेप्शन बनना शुरू हो जाएगी तो ये खतरनाक है इस निजाम के लिए, अदालती निजाम के लिए, नैब की परसेप्शन के लिए, नैब के बारे में जो राय है उसके बारे में खतरनाक है। तो इसको संजीदगी से कोई भी नहीं ले रहा कि हमारे इदारे तबाह हो रहे हैं, हमारे इदारों के यानी आपका एक इदारे से इत्मीनान ही उठ जाए, आप क्या उस इदारे के में क्या रह जाएगा? इसका मतलब है कि आप उस इदारे के पास, और इसमें हमारे सियासतदानों को भी बड़ा किरदार है। नवाज शरीफ साहब आप क्यों नहीं आते यहाँ पर पाकिस्तान में आके ट्रायल को फेस करते, और जी इन अदालतों से हमें इंसाफ ही नहीं मिलता है, इन अदालतों में ये अदालतें जो है वो तो नायाब नियाजी गठजोड़ है, ये अदालतें तो पपेट हैं, ये है वो है, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं आते। अच्छा अब उनके फॉलोअर्स ही भी यही बात करेंगे, और फिर अमली तौर पर भी जब हम इस तरह की पिक्चर्स देखेंगे तो एक आम आदमी का भी ये जो है ना वो तासुर कायम होगा। अजहर साहब
بہت شکریہ رانا ناصر صاحب. کوشش کی ہے ہم نے کہ یہ نظام کیسے بہتر ہو جائے, پرسیپشن ٹھیک ہو. نا امیدی کی بات کوئی نہیں ہے, امید رکھنا ہے ہم نے, اور یہ چیزیں ساری بہتر ہوں گی. لیکن یہ سارا ہے کہ یہ سب کو جاگنا ہوگا, عدالتوں کو بھی جاگنا ہوگا, انتظامیہ کو جاگنا ہوگا, سیاستدانوں کو جاگنا ہوگا. یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی بند کر کے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں اور وہیں سے اپنا انصاف حاصل کریں. یہی نظام بہتر ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.